لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ہو سکے تو اس کا دامن اپنے داڑوں سے پکڑ لینا، سبحان اللہ، داڑوں سے گمراہ نہیں ہوں گے تم۔ وہ دو چیزیں کہے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو خدا کا تحفہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا دامن پکڑنا۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ میری اطرت، سبحان اللہ، اطرتی اہل بیتی، دوسری چیز ہے میری اطرت اور میری اہل بیت، ان دونوں کا دامن پکڑ لو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، اتنی ڈھیر ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو در منصور میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو جو ہے وہ تاریخ خلفاء میں نقل فرمایا، اس کے بعد السوائق المحرکہ میں ابن حجر نے لکھا، اس کے بعد امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو امام اہل سنت کے دور میں عرب میں مجدد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کتابیں دیکھتے چلے جائیں، آپ کو اہل بیت کی فضیلت پر یہ بات ملتی چلی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جو لوگ خطبہ حجت الوداع کی بات کرتے ہیں اور جس کو عالمی منشور قرار دیتے ہیں، کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر جب خطبہ دے رہے تھے تو پورا خطبہ حضور نے دیا، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہے انی تارک فیکم الثقلین، آقا کریم فرماتے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو خطبہ حجت الوداع میں 99% جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں یہی بات لکھی ہے کہ آقا نے دو چیزیں چھوڑی، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اور اہل بیت۔ غور فرمائیں کتنی تاکید فرمائی ہے اہل بیت کے بارے میں، فرمایا کہ جب تک ان کا دامن پکڑو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، یا تو کچھ لوگوں نے قرآن کو چھوڑا یا کچھ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ یہ کہتے ہیں یہ تو بیاض عثمانی ہے، یہ عثمان کی لکھی ہوئی بیاض ہے، ہم نہیں مانتے، ابھی اس کے کچھ پارے غائب ہیں، پھر وہ کبھی آئیں گے، لیکن انہیں خبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ پارے غائب ہیں تو پوری امت ابھی اتنے ہی دین پہ عمل کر رہی ہے اور تم بھی ناقص دین پہ عمل کر رہے ہو، اور وہ باقی جو آخری میں آئیں گے وہ پورے دین پہ عمل کریں گے۔ تو ملا جی آپ افضل ہوئے کہ وہ افضل ہوئے؟ آپ کا دین تو ناقص ہوا، ان کا دین کامل ہوگا جو بعد میں 4-6 لوگ عمل کریں گے۔ ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ خود کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ دین مکمل ہے اور قرآن بھی مکمل ہے۔ یہاں اپنی جماعت کے ایک مفکر عالم کا جملہ مجھے بہت پسند آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے، اس کا ثبوت خود قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، تو اگر وہ بے کو اور اس سین کو جوڑ لیا جائے تو ہو جاتا ہے بس۔ یعنی قرآن کا بھی انتظار مت کرو کہ کوئی لائے گا، بس اتنا ہی قرآن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس اتنا ہی ہے۔ تو بس اتنا ہی ہے تو کچھ کمی زیادتی بھی ہے تو کہا اس بس کو پھر پلٹ دو، اس بس کو پلٹ دو، یعنی بے اور سین کو، جو پہلے بے اور سین لگایا تو بس ہو گیا، اب اس بے کو اٹھا کر اگر پیچھے لگا دیں تو وہ سب ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے یہی بس ہے، یہی سب ہے، اب اس کے علاوہ انتظار نہیں کرنا۔ تو جو لوگوں نے قرآن چھوڑا وہ بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے، اور جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے، کیونکہ ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت تھے۔ اس کے سوا آپ مجھے بتائیں اور کیا ہے؟ 1% حدیث کی روایتیں یہ ملتی ہے کہ دو تم میں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ اس پر کچھ لوگ اچھل گئے کہ دیکھو حضور نے اپنی سنت کہا تو مسواک حضور کی سنت، مسواک کرتے رہو گمراہ نہیں ہوں گے۔
امامہ حضور کی سنت سر پہ امامہ بعد گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن سینکڑوں پگڑی والوں کو گمراہ ہوتے دیکھا، ہزاروں مسواک کرنے والوں کو گمراہ ہوتے دیکھا۔ کہا میری سنت مطلب میرا طریقہ، غور فرمائے، مطلب میرا طریقہ۔ حضور کا طریقہ کیا ہے کہ حسین پیٹ پہ آ جائے تو ان کے احترام میں سجدہ طویل کیا جائے، یہ بھی تو حضور کی سنت ہی تو ہے۔ گھوم پھر کر کدھر سے بھی جائیں آپ، اہل بیت سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ایمان کامل چاہیے تو اہل بیت کا دامن چھوڑ کر آپ ایمان پا ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اب غور فرمائیں، کچھ نے قرآن چھوڑا، کچھ نے اہل بیت چھوڑا، لیکن یہ ہم اہل سنت کا مقدر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے نہ ہمیں خارجی بنایا اور نہ ہمیں صحابہ کا دشمن بنایا، بلکہ میرے اللہ نے ہم لوگوں کو بے فضل ہی تعالیٰ اعتدال کی راہ چلنے والا اہل سنت بنایا۔ اور سنیوں کا امام یوں کہتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ حضور کی اہل بیت ہمارے لیے نجم بھی ہے اور ناؤ بھی ہے، اس لیے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے کنز العمال شریف کی حدیث پڑھوں، لیکن کنز العمال کی حدیث ادب کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، جو امام اہل سنت نے فضیلت نسب پر پورا رسالہ لکھا ہے۔ ایک حدیث لوگ بہت پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا سے کہا، فاطمہ قیامت کے دن عمل لانا، یہ مت سوچنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے تو اس لیے تو بخش دی جائے گی، اگر تیرے اعمال معاذ اللہ اچھے نہ ہوئے تو قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہ ہوں گا۔ یہ حدیث لوگ بہت پڑھتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی یہ فتنہ اٹھا تھا کہ لوگ اس حدیث کو عام کر رہے تھے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے مفتیوں سے اس پہ دستخط لی جا رہی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ نسب کام نہیں آئے گا۔ مجھے حیرت ہے، سب کے نسب کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے وہاں نسب کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کے نسب کی بات آتی ہے تو لوگوں کو خدا جانے کیا نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ تو تقدیر کی بات ہے۔ دراصل میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت صرف مومن کرے گا، منافق کو تو توفیق ہی نہیں اہل بیت سے محبت کرنے کی۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت صرف حلالی کرے گا، غیر حلالی کو توفیق ہی نہیں اہل بیت سے محبت کرنے کی۔ تو یہ وہ مقدس نام ہے جو شجرے کھنگالتا ہے، بہت ضرورت نہیں ہے جو ہے وہ گہرائی میں جانے کی۔ دیکھ لو اہل بیت کی محبت ہے تو معاملہ سیدھا سادہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر لوگ اپنی خیر منائیں، اپنے شجروں کی خیر منائیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس زمانے میں یہ فتنہ اٹھا کہ رسول اپنی بیٹی کو کام نہیں آئیں گے، تو امام اہل سنت کے پاس بھی کسی نے بھیجا استفتاء کی آپ بھی دستخط کر دے۔ آپ نے تو اس کی دھجیاں بکھیر دی، کہا کوئی ہمت کیا کرتے ہو، میں اس پہ دستخط کروں گا۔ اور فضیلت نسب پر اراۃ الادب لفاضل النسب، امام اہل سنت نے جو رسالہ لکھا ہے اس پہ سبحان اللہ آنکھیں چمک اٹھتی ہے، اور دل کا ایمان جو ہے، دل کے اندر ایمان موجے مارنے لگتا ہے۔ فرمایا اگر نسب کام نہیں آئے گا تو یہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ قریشی ہوگا، یہ نسب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس طریقے کی بہت سی دلیلیں دی۔ ام ہانی کے نوحہ پر لوگوں نے جب تانا دیا کہ تم نبی کے گھر والے ہو کر کے نوحہ کرتے ہو اور نوحہ کرنے والوں کو حضور نے جہنمی کہا ہے، تو حضور علیہ السلام کی جو چچا کی بیٹی تھی ام ہانی، حضرت ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی کی بہن، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بھائی پہ روتی ہوں، جعفر پہ، تو یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تو جنت میں نہیں جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے، حضور منبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تم میرے نسب والوں کو تانا دیتے ہو، سن لو سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے مجھ محمد کے نسب کے، کسی کا نسب کام نہیں آئے گا۔ اور نسب پر پھر بہت گفتگو کی، لیکن جو حدیث میں نے پڑھی ہے بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوا، آقا کا جو علم کی تکمیل ہوئی وہ بتدریج ہوئی ہے۔ جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا رہا حضور کا علم بڑھتا گیا، اور جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو حضور کا علم بھی مکمل ہوا۔
تو امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور نے یہ حدیث اس وقت کہی تھی، یہ فرمان کہ فاطمہ میں تیرے کام نہ آؤں گا اگر تیرے اعمال کا معاملہ، وہ حدیث پاک مکمل حضور کو اس وقت آخرت کے معاملے میں نسب کے حوالے سے علم نہیں دیا گیا تھا کہ نسب بھی کام آئے گا، اور جب علم دے دیا گیا تو پھر میرے رسول نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنے عصمت کی اتنی حفاظت کی کہ قیامت تک کہ اس کی جتنی اولاد ہے اللہ نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی حضور نے، میں لوگ ایک ایک حدیث لے کر کے اچھل کود کرتے ہیں، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میری حدیثیں بعض لوگوں کو گمراہ کر دے گی، تو وہ یہی ہے کہ ناسخ و منسوخ میں فرق کیے بغیر جو ملا اٹھایا، چونکہ دشمنی جو اہل بیت سے ہے۔ ارے جب فاطمۃ الزہرا کی قیامت تک کی اولاد چاہے ان کے اعمال جیسے ہوں، اعمال جیسے، صرف اولاد فاطمہ ہونے پر رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بخشے جائیں گے، وہ اس وقت تک دنیا سے جائیں گے نہیں جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا کے خون کی برکت ہے، سبحان اللہ، خون فاطمہ کی برکت ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں سادات گمراہ بھی ہو جائے تو ان کی تعظیم واجب ہے جب تک وہ کفر نہ کریں۔ سن لو لوگو جو اہل سنت کو یزیدیت کا تانا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی یہ روایت موجود بھی نہ ہوگی، یہ اہل سنت کی روایتیں ہیں۔ الحمدللہ ہم وہ اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت سے ہم نے محبت کا حق ادا کیا ہے بفضلہ تعالی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہاں تک ہے، اور اللہ اکبر، جہاں تک بات فاطمۃ الزہرا کی ہے تو آقا کی حدیث سے فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ اللہ نے اس پر اور اس کی اولاد پر اور اس سے محبت کرنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ تو بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کنز العمال کی وہ حدیث جس کو ارات الادب کے حوالے سے مجھے پڑھنا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ تھوڑا سا جمعہ کی نماز میں نے اس پہ اشارہ دیا تھا، یہ اشارہ دیا تھا کہ قیامت کے دن بخاری مسلم کی وہ حدیث جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے اس کا صرف اشارہ دے کر آگے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ سنیو بہت خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ سبحان تم یہ جو شربت تقسیم کرتے ہو، یہ جو محرم شریف کی محفلیں سجاتے ہو، یہ سب محبت کی وجہ سے کرتے ہو، اور یہ محبت ضائع نہیں ہوگی۔ نادان جب اصحاب کہف کے کتے کی محبت ضائع نہیں سبحان ہوتی اللہ، کہ وہ ان لوگوں کی چوکھٹ پہ محبت سے بیٹھا تھا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر کے چھپے تھے، وہ حضرت عیسیٰ کی اولاد نہیں تھے، وہ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپے تھے۔ کتا وہاں محبت سے بیٹھا تو خدا نے اس کی محبت کو ضائع نہیں کیا، اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ ارے تم تو حسین کی محبت کے ڈنکے پیٹ رہے ہو، جب ایک کتا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو ایمان بچانے کے لیے چھپتے ہیں ان کی محبت میں بیٹھ جاتا ہے، خدا اس کو جنتی کہتا ہے۔ حسین اپنا ایمان بچانے غار میں نہیں چھپا، قیامت تک کی امت کا ایمان بچانے کے لیے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسماعیل قادری صاحب قبلہ، ان کی محبت کی برکتیں کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات اس سے پہلے یاد آتی ہے، مولا حسین کی محبت تو بہت اوپر لے جائے، بہت اوپر لے جائے، بہت اوپر لے جائے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے۔ حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد، سبحان اللہ، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سمرقند میں ایک سید زادی رہتی تھی، غریب غربت میں ڈوبی ہوئی، ساری غربت پریشانی اس کے پیچھے لگی تھی، لیکن اس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ مولا حسین کی اولاد میں سے تھی، اور بہت اوپر اس کا نسب جا کر مولا حسین سے ملتا تھا۔ وہ نکلی ہے اور سوچا کہ چلو اب وقت تو آیا ہے، غربت ہے، فاقہ کشی ہے، بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، ببول کے درخت کے نیچے بٹھائی آئی ہے بیٹیوں کو، تو کہیں سے کچھ مانگ لیتے ہیں۔ بہت توجہ سے سننا، پھر مولا حسین کی ولا تمہارے سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ،
ارے جن کو وہ منزل کا پتہ مل گیا وہ تو یہی کہتے ہیں بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. سبحان اللہ. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. ہاں یہ 5 ناموں کا وظیفہ وہ ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے, جو انسان کو جنتی بناتا ہے. وہ نکلی ایک سوداگر کے پاس گئی اور کہتی ہے کہ میری کچھ مدد کرو, سب کی مدد کرتی. اس نے کہا, سنا اس نے, اور اس سید زادی نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سید ہوں, اس نیت کے ساتھ کہ مسلمان سادات سے پیار کرتے نبی کی آل سے. اگر یوں ہی کوئی غریب سمجھ کر کے دے گا تو تھوڑا بہت دے دے گا, لیکن سید سمجھ کر کے دے گا تو اتنا دے گا کہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی, میری ضرورت پوری ہو جائے گی. میں سید ہوں. اتنا سنا غصہ آ گیا اسے, جسے دیکھو وہ نسب لے کر کے چلاتا ہے, جاؤ تمہارے پاس سید ہونے کا کوئی ثبوت ہے, نبی کی اولاد ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا جس کے گھر میں بیٹیوں کو دوپٹے نہ ہو وہ نسب نامہ لے کر کہاں گھومے گی؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, بس اتنا دینا ہو تو دے دو, میری مدد کر دو. کہا نکلو یہاں سے, کوئی مدد نہیں کر سکتا. ایک تو بھیک مانگ رہے ہو, دوبارہ دوس پر طرفہ کے سید بنے ہو. وہ نکلی وہاں سے. اسے معلوم تھا کہ ایک مجوسی ہے, آگ کا پجاری ہے. وہاں گئی, کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں, مسلمانوں کے نبی کا نواسہ حسین, میں اس کی اولاد ہوں, ان کی اولاد کی اولاد ہوں, میری کوئی مدد کرو گے؟ اس نے کہا میں ہوں مجوسی, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محمد بڑے رحم دل تھے, اور ان کی اولاد میرے گھر جو آئی ہے تو میں ان پہ بھی رحم کروں گا. اس لیے اب یہ گھر میرا نہیں ہے, تمہارا ہے, کیونکہ آقاؤں کی اولاد بھی آقا ہی ہوا کرتی ہے. اور پھر بیوی سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو لاؤ اور انہیں کپڑے دو, کھانا دو, آرام کا خیال کرو. سمرقند کا سورج شام کو غروب ہوا, اس لیے کہ سورج مصیبت کا ہو یا راحت کا اسے تو غروب ہونا ہی ہوتا ہے, خوشیوں کا ہو یا غموں کا اسے تو غروب ہونا ہی ہوتا ہے. وہ سمرقند کا سورج غروب ہوا ہے, اور جب رات پھیلی ہے, رات کی سیاہ زلفوں نے اہل سمرقند کو جب اپنی لپیٹ میں لیا ہے, مصلے پر رونے والے مصلے پہ رو رہے تھے, بستر پہ سونے والے بستر پہ سو رہے تھے. اس سوداگر نے خواب میں یہ دیکھا قیامت بپا ہے, حضور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہیں. یہ گیا یا رسول اللہ لوگوں کو آپ جنت میں داخل کر رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ میرے ایمان والے امتی ہیں, میں انہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں. کہا حضور میں بھی ایمان والا آپ کا امتی ہوں, مجھے بھی جنت عطا کریں. آقا فرماتے ہیں میری بیٹی تیرے گھر آئی تھی تو تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا, آج یہ بتا کہ تیرے پاس مومن اور میرے امتی ہونے کا ثبوت کیا ہے. اور دھتکار کر کے بھگایا ہے. اور ٹی وی پر کوٹ اور پین اور پتلون پہن کر اپنی زبان کی چرب زبانی دکھانے والوں, ایک دن تمہیں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جانا ہوگا. کب تک سعودی کے ڈالر پر تم ننگے ناچو گے؟ کب تک کے ٹی ویوں کا مس یوز کرو گے؟ یزید کو جنتی اور رحم اللہ اور امیر المومنین کہہ کر حسین کا دل دکھاؤ گے. نماز پڑھ کر کوئی ڈائریکٹ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک نبی کی شفاعت نہ ہو. ارے نبی کی تائید جب تک خلیل اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک خلیل اللہ کا بیڑا پار نہیں ہوگا. تم سمجھتے کیا ہو؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ارے جس دن خلیل اللہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے پر چھری رکھی تھی, اس ابراہیم کو بھی حسین کے نانا کی ضرورت ہوگی, تو تمہیں کی ضرورت نہیں ہوگی. آج تم اپنی زبان کے بڑے کر و فر دکھا رہے ہو, ایک دن تمہیں بھی جانا ہوگا. حضور دھکے دے کر نکلوائیں گے کہ میرے حسین کا دل دکھانے کے لیے یزید کو رحم اللہ اور امیر المومنین کہتے تھے. اس وقت ان کا حال کیا ہوگا یہ جانے. ان حضور نے فرمایا میری بیٹی سے تو نے دلیل مانگی, نکل یہاں سے. اٹھا تو بے چین ہوا, ہائے ہائے کرنے لگا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا. اس وقت اس کی بیوی نے کہا ہوا کیا؟ کہا کہ حضور نے مجھے دھتکار دیا خواب میں, جنت میں جانے سے روک دیا. ڈھونڈنے نکلے صبح کو, پتا چلا مجوسی کے گھر ہے. وہاں پہنچا اور دادا گیری کرنے لگا, اب میں مومن ہوں اور یہ میرے نبی کی بیٹی ہے, اس لیے میرے نبی کی شہزادی پہ میرا حق ہے. تو مجوسی میں مومن, تو کافر میں ایمان والا, اس لیے نبی کی شہزادی کو میں لے کے جاؤں گا. مجوسی نے کہا ہٹ اور باتیں نہ بنا, میں مجوسی تھا ہوں نہیں.
काफिर था, हूं नहीं। कहा क्यों? कहा जिस ख्वाब में तुझे धुतकारा गया है उस ख्वाब में मुझे नवाजा गया है। सुभान अल्लाह। ख्वाब मैं भी देख रहा था जिसमें तू था, तुझे धुतकार कर भगा रहे थे और मुझसे कह रहे थे मेरी आल की खिदमत की है, मोहब्बत की है, इकराम किया है, अब तू जहन्नम में जा, मुझे गवारा नहीं, मजूसी कलमा पढ़ और जन्नत में दाखिल हो जा। तुझे धुतकार के भगाया, मुझे ईमान दिया और जन्नत भी अता फरमाई। नारे तकबीर। जिसके सबके ईमान मिला अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अरे आले हुसैन की मोहब्बत में इनाम ये मिलता है तो हुसैन की मोहब्बत का इनाम क्या होगा? क्या होगा वो हदीस भी पढ़ देता हूं आपको। बता जामे तिरमिजी शरीफ की हदीस, जामे तिरमिजी में मेरे आका का फरमान है, बहुत अब इस हदीस को सुनकर आपकी रूह मचलेगी, ईमान ताजा होगा। जो लोग स्याह सित्ता करते हैं उन लोगों को भी पता चले कि स्याह सित्ता में सिर्फ रफ़े यदैन की बातें नहीं है, ये भी बातें मौजूद है। स्याह सित्ता में इल्मे गैब के इनकार के तुम पहलू निकालते हो, जरा ये भी तो देखो। आधी मत पढ़ा करो, पूरी पढ़ा करो। ये यहूदियों का तरीका है, कुछ छुपाते हो कुछ बताते हो। तुम यहूदी हो अगर तो खुल के कह दो यहूदी हैं, और अगर मोमिन हो तुम तो फिर पूरा पूरा बताओ, हक को न छुपाओ, हक को न छुपाओ, हक बताओ। देखिए जन्नत में कोई शख्स, बहुत तवज्जो से अल्फाज पे गौर करना, अल्फाज पे गौर नहीं किया तो आप कहीं मुझ पे फतवा न लगा बैठे। इसलिए कि आजकल वो लोग फतवा देते हैं जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम है। होटल पे बैठ करके किसी के लिए भी फतवा जड़ दिया। मुफ्ती खामोश बैठे हुए बेचारे अहले इल्म, वो पढ़ा था ना कारी साहब ने शेर, वो तो उन लोगों के लिए पढ़ना चाहिए। क्या है, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, खामोश खड़े रहते हैं। वो दारुल इफ्ता में हैं बेचारे, सब खामोश बैठे हुए हैं, से यही सब बोले जा रहे हैं, फला गुमराह, फला सुला कुल्ली, फला मुनाफिक और फला ये और फला ये। और हुजूर ने इनके लिए कहा कि जो बगैर इल्म के फतवा देगा वो खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। तुम्हारा काम नहीं है फतवा देना, तुम मत फतवा दो। बल्कि इमाम अहले सुन्नत जैसा मुफ्ती कहता है मैं मुफ्ती थोड़ी हूं, मैं तो नाकिल हूं। उनकी आजिज़ी का आलम यह है। और यहाँ जिन भाइयों को बेचारों को नमाज के फराइज नहीं पता है वो दारुल इफ्ता होटलों पर लेकर के बैठे हैं। तो इसलिए कहता हूं कि अल्फाज पे गौर करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके फतवे की जद में मैं भी आ जाऊं। वैसे मुझे आपके फतवे की परवाह नहीं है, हम तो उन फतवों का एहतराम करते हैं कि लिखने वाले की नजर में जब खुद फतवे का एहतराम हो, सुभान अल्लाह, कहने वाले की नजर में खुद उसके कहे का एहतराम हो। जो अपने कहे से खुद मुतनफ्फिर हो फिर उसके फतवे की हैसियत क्या रह जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, हम उस फतवे को सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम कलम बाद में लिखता है, पहले अमल उसकी तायीद करता है। अल्लाह ऐसे बुजुर्गों को सलामत रखे और जो कब्र में जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों पर ता क़यामत रहमतों नूर की बरसात। कमेंट शेयर जरूर करिए।